پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر سے فضا میں مار کرنے والے FM-90 NER میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق فائر پاور کے مظاہرے کے دوران پاک بحریہ کے جہاز سے انتہائی محترق فضائی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے پاکستان نیوی فلیٹ میں شامل ایک جہاز سے سمندر میں لائیو ویپن فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے فائرنگ میں شامل افسروں اور جوانوں کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ تمام حالات میں پاکستان کے سمندری دفاع کو یقینی بنانے اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان بحریہ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود 11% پر برقرار رہنے کا امکان۔ اجلاس میں معاشی اشاریوں کا جائزہ لے کر شرح سود کا تعین کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ 4 مرتبہ سے شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق آئندہ ہفتے نئی مانیٹری پالیسی میں بھی شرح سود برقرار رکھے جانے کا امکان ہے۔ پالیسی ریٹ 6%، مہنگائی سے 5% زیادہ ہے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی ساحل پر فائرنگ سے 15 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک مشتبہ حملہ آور ہلاک، دوسرے حملہ آور کو احمد نامی مسلمان نے دبوچ لیا۔ سڈنی پولیس کے مطابق حملہ آور باپ بیٹا تھے، والد مارا گیا، بیٹا زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزم نوید اکرم سڈنی کے جنوب مغربی علاقے کا رہائشی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا کہ دہشت گرد حملہ پوری قوم پر حملے کے مترادف ہے۔ آسٹریلیا میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم اور ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے اسلحے سے متعلق قانون تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پریمیئر آف ساؤتھ ویلز کہتے ہیں خودکار اسلحہ انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو پکڑنے والا مسلمان احمد آسٹریلوی عوام کا ہیرو بن گیا۔ احمد کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ احمد کو بھی 2 گولیاں لگیں لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا احمد کو خراج تحسین۔ ادھر بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا۔ آسٹریلیا حملے سے منسلک دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کو نوید اکرم کے نام سے شناخت کیا، لیکن بھارتی، اسرائیلی اور افغانی میڈیا نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید کی تصاویر دکھا کر فیک نیوز پھیلانے لگا۔ شیخ نوید نے سوشل میڈیا پر آ کر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ کہا اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا روکا جائے۔ سڈنی واقعے پر عالمی رہنماؤں کی شدید مذمت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حملے کو خوفناک قرار دے دیا۔ حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی بہادری کی تعریف۔ کہا سڈنی حملہ خوفناک تھا، حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر ہے۔ بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، یورپی یونین اور برطانیہ کے شاہ چارلس کا بھی اظہار افسوس۔ فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کی بھی واقعے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ، فلسطینی وزارت خارجہ نے بھی متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایران، سعودی عرب، اردن اور قطر سمیت متعدد ممالک نے واقعے کو دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف قرار دے دیا۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشن کھل گئے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کے لیے کھول دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے سے بھی نو انٹری کا بورڈ ہٹا دیا گیا۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک تاحال بند ہے۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور M5 پر ملتان سے روہڑی تک ٹریفک معطل۔ دوسری جانب پنجاب میں فضائی آلودگی کی شرح برقرار۔ لاہور 196 AQI کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر موجود۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ NDMA نے بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری متوقع۔ سندھ ہائی کورٹ میں عدالتی احکامات کے باوجود ریٹائرڈ افسر کو پینشن نہ جاری کرنے کا کیس ثانی بینچ نے ڈی جی سول اتھارٹی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ گرفتار کر کے سردیوں کی تعطیلات کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا حکم۔
سندھ رینجرز اور کسٹم انفورسمنٹ کی کراچی میں مشترکہ کارروائی۔ بس ٹرمینل یوسف گھوڑ سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ اشیاء برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق برآمد شدہ اشیاء کو 10 مزدہ ٹرکوں کے ذریعے مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ملک بھر میں رواں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم جاری۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم 31 دسمبر تک جاری رہے گی۔ حکام کے والدین سے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے انسداد پولیو کے قطرے پلانے کی اپیل۔ جرمن حکومت کا افغان مہاجرین کے خلاف سخت اقدام۔ افغان پناہ گزین پروگرام فوری ختم کرنے کا اعلان۔ افغان طالبان کی شدت پسندانہ پالیسیز اور دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی نے عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے پر مجبور کر دیا۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی افغان طالبان کو مہنگی پڑ گئی۔ دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح جرمنی نے بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات محدود کر دیے۔ افغان مہاجرین کے لیے نو انٹری کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسری جانب آسٹریلیا نے کینبرا میں موجود افغان سفارت خانہ بند کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ نیو یارک میں برف باری نے حسین مناظر تخلیق کر دیے۔ ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سینٹرل پارک میں 4 انچ تک برف کی تہ جم گئی۔ برف کے گرتے سفید گالے خوبصورت منظر پیش کرنے لگے جس سے مناظر دلکش بن گئے۔ سیاح خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ اپنے کیمرے میں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور پرو ہاکی لیگ میں پاکستان ٹیم کو مسلسل چوتھی شکست کا سامنا۔ ایونٹ میں پاکستان نے اپنا چوتھا میچ ارجنٹینا کے ساتھ کھیلا۔ ارجنٹینا نے پاکستان کو 1 کے مقابلے 5 گول سے شکست دی۔ پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا وحید نے کیا۔ خالان میں کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد SHO سٹی خالان قاسم کے قتل میں ملوث تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات اور DIG CTD کی نیوز کانفرنس۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ رواں سال بلوچستان میں 78,000 سیکیورٹی آپریشنز کیے گئے۔ ان آپریشنز میں 700 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 202 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ DIG CTD بولے، شہید SHO قاسم نے دہشت گردوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کی۔ دہشت گرد جہانگیر کا بھائی میرل نوکنڈی FC ہیڈ کوارٹرز حملے میں ملوث تھا۔ نیوز کانفرنس میں گرفتار دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی چلایا گیا۔ دہشت گرد نے کہا کہ انہیں SHO کو اغوا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ SHO کو اغوا کرنے سے پہلے معلومات حاصل کی۔ یوکرین میں جنگ بندی کے لیے جرمنی میں مذاکرات کا آغاز۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی امریکی نمائندوں اور یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی صدر جنگ کے خاتمے کے لیے نیٹو میں شمولیت کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ یوکرین کا مغربی ممالک کی جانب سے مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں دینے کا مطالبہ۔ نیٹو رکنیت کے بجائے سیکیورٹی ضمانتیں روسی جارحیت کا راستہ روکنے میں اہم ہو سکتی ہیں۔ انڈونیشیا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے اموات 1000 سے بڑھ گئیں۔ جزیرہ سماٹرا کے 3 صوبوں میں 1003 افراد لقمہ اجل بنے، 218 اب بھی لاپتہ ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں شدید بارشوں نے ایشیائی ممالک میں تباہی مچائی تھی۔ انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور ویتنام میں مجموعی ہلاکتیں 2000 تک پہنچ گئیں۔